بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ بہار کا موسم آ گیا اور لیمن کے پودے جو ہیں وہ ان کی کونپلیں نکلنے کا ٹائم جو ہے وہ بھی آ گیا۔ اس موقع پہ آپ کو زیادہ سے زیادہ لیمو لینے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی کیا سچویشن ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ میرا لیمن پلانٹ ہے۔ اس کو میں نے کوئی تقریباً 15 دن پہلے، جب موسم جو ہے وہ تیاری میں تھا آنے کے لیے، تو اس وقت میں نے اس کو کھاد دی تھی۔ اب وہ میں نے کھاد کون سی دی تھی یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بھرپور طریقے سے کونپلیں نکلتی ہیں، اور جہاں کونپلیں نکلتی ہیں وہیں لیمن لگتے ہیں، اور انہی کونپلوں پہ پھول آتے ہیں جو بعد میں لیمن میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر پودے کی خوراک کا خیال نہ رکھا جائے تو اس کے اوپر نہ پھول لگتے ہیں، اور اگر پھول لگتے ہیں تو وہ جھڑ جاتے ہیں اور نئی کونپلیں جو ہیں وہ بھی نہیں نکلتی، اور کوئی روٹ سسٹم میں بھی پرابلم آ جاتی ہے تو پھر بھی اس قسم کی سچویشن جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے اس موقع پہ جب پودے کو سب سے زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی خوراک کا خیال رکھنا ہے۔ جو پودے میں مٹی ہوتی ہے اس کے اوپر نہیں بھروسہ کرنا کہ جی جو کچھ ہے یہ وہیں سے لے گا، کیونکہ دیکھیں گملے میں محدود خوراک ہوتی ہے اور محدود طریقے سے ہی پانی ملتا ہے اس کو اس حالات میں سروائیو کرنے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی آپ پرندہ جو ہے وہ گملے میں اپنا اس میں پنجرے میں بند کر دیں تو اس کی خوراک کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کا ہر طرح سے موسم کا، چھاؤں کا، دھوپ کا، اس طریقے سے آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح گملے میں جو ہے یہ قید پودا، اس کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو پھر ہی یہ آپ کو صحیح طریقے سے پھل جو ہے وہ دے سکے گا اور آپ اس سے فیض یاب جو ہے وہ ہو سکیں گے۔ اب کھاد کا میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے کھاد ایک دفعہ ہی تیار کر لی تھی۔ یہ کین ہے میرے پاس، اس کین میں پانی ڈال کے اور میں نے اس میں کیلے کے چھلکے اور فالسا، اور اس کے بعد کچھ ٹکڑے جو ہیں وہ اس کے انار کے اور سیب کے، اس طرح کا جو فروٹ ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد 5-6 چمچیاں جو ہیں وہ جو کھاد ہوتی ہے، عام کھاد، سونا یوریا یا اسی قسم کی، اس کی ڈال دی تھی کہ تاکہ گلنے کا پروسیس جو ہے وہ تیز ہو سکے۔ یہ دیکھیں یہ فالسے کا بیج جو ہے یہ مجھے ملا تو یہ بھی بالکل گل کے کالا سیاہ ہو گیا، اور یہ اس کا پانی ہے۔ تو یہ کھاد ہے، اس کو بس اتنا سا تقریباً جو ہے وہ ایک پودے کے لیے یہ کافی ہے۔ اس کو اگر آپ دے دیں گے تو اس کی خوراک کی جو ڈیفیشنسی ہے، کیلشیم، میگنیشیم اور زنک اور نائٹروجن، ان ساری چیزوں کا جو ہے یہ منبع ہے، تو اس کو اگر آپ دیں گے تو پھر یہ گرو جو ہے وہ زیادہ کرے گا۔ اس کو 15 دن پہلے دیا تھا، اس کا رزلٹ جو ہے وہ یہ آپ دیکھ لیں کہ نئی کونپلیں جو ہیں وہ کس طریقے سے تیزی سے نکل رہی ہیں۔ نہ صرف تیزی سے نکل رہی ہیں بلکہ ان کے اوپر پھول بھی آ رہے ہیں۔ اگر اس میں خوراک نہ ہوگی تو پھول جو ہیں وہ نکلیں گے لیکن اس کے بعد جھڑ جائیں گے، لیمن جو ہے وہ پروڈیوس نہیں ہوگا، اور اگر لیمن پروڈیوس ہوتا بھی ہے تو چھوٹی چھوٹی پھل جب بنتا ہے تو وہ پیلا ہو کے یا کالا ہو کے وہ نیچے گر جاتا ہے، جس سے ہماری انویسٹمنٹ یا ٹائم اور ساری چیزیں اور محنت، ساری چیزیں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ ان چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو آپ کا پودا جو ہے وہ بھرپور پھول بھی دے گا اور اس میں کونپلیں بھی نکلیں گی، کیونکہ جب نئی کونپلیں نکلتی ہیں تو انہی میں ہی نئے شگوفے اور نئے پھول نکلتے ہیں، اور اسی کو پھر وہ آگے جا کے وہ لیمن میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں کیسے شگوفے نکل رہے ہیں۔ تو اس کا سلسلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے تو آپ کا پودا جو ہے وہ صحت مند بھی رہے گا، اس کے پودوں کی اور پتوں کی رنگت جو ہے وہ بھی صحیح رہے گی، اور اس کے اوپر لیمن جو ہے وہ بھرپور لگیں گے۔ یہ دیکھیں، تو اگر اس کے پودے، آپ کے پودے کے رنگ جو ہے وہ پیلا ہو گیا پتوں کا،
تو پھر ابھی آپ کو اس میں کھاد جو ہے وہ ڈالنی پڑے گی۔ تو کھاد بنانے کا طریقہ جو ہے وہ میں نے بتا دیا ہے۔ اس کو 15 دن کے لیے اگر آپ رکھ دیں گے تو 15 دن میں یہ کھاد تیار ہو جاتی ہے۔ جو بھی آپ کے پودے ہیں ان میں آپ یہ کھاد جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس طرح کی کھاد استعمال کریں گے تو آپ کے پودوں میں بھرپور پھل لگے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔